اور جنگ میں کیا فرق ہے؟ تو جاج کرام غزوہ اور جنگ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غزوہ اسے کہتے ہیں جس غزوے میں رسول پاک خود موجود ہو، اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں رسول اللہ موجود نہ ہو اسے جنگ کہا جاتا ہے۔ نارمل جو ہم جنگیں لڑتے ہیں تو وہی ہے اتنی تاریخوں میں، تو آپ نے جنگیں سنی ہوں گی، مگر غزوہ اسے کہا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ غزوہ خندق کے ہفتے میں گاڑی میں زیارتیں کرائیں گا۔ مسلمانوں کی یہ تیسری بڑی جنگ، پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد اور تیسری جنگ جنگ خندق، یہ 5 ہجری میں لڑی گئی مسلمانوں کی تیسری جنگ، جن میں مکہ کے سردار تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ اسلام نہیں لائے۔ یہ جتنے بھی مسلمان تھے، جتنے بھی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ، ہند بن عتبہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی تھے آپ سب کفار تھے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ مگر جب فتح مکہ سن 8 ہجری کو ہوا تھا تو ان سب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھا تھا اور یہ دین اسلام میں داخل ہو گئے یہ مسلمان۔ تو جج کرام ابو سفیان 13,000 کفار کو لے کر مدینے پاک میں مدینے میں آ گئے، اور یہ ناپاک ارادہ لے کر آئے کہ مدینے کو ہم مدینے کی سرزمین پہ رہنے نہیں دیں گے، مدینے کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ یہ ناپاک ارادہ لے کے آئے ابو سفیان۔ رسول پاک کو معلوم ہوا ابو سفیان 13,000 کافر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے بھی جنگ کا اعلان کیا، اور جب جنگ کا اعلان کیا ان 13,000 کفار کے سامنے مسلمان جمع ہوئے 3,000۔ کتنے؟ کافر کتنا ہے؟ کتنے کا فرق ہے؟ برابری کے مقابلہ نہیں، 13 اور 3 میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مگر اللہ کے رسول پریشان، گھبرائے نہیں۔ اللہ کے رسول نے مشورہ مانگا، یہ مشورہ دو یہ جنگ کس طرح جیتی جائے، کس طرح لڑی جائے یہ جنگ۔ تو ایک صحابی رسول بزرگ صحابی ہے، سب سے زیادہ عمر بھائی آپ نے صحابہ میں، روایتوں میں جو آپ کی عمر لکھی گئی 200 سے 250 سال عمر لکھی گئی آپ۔ بزرگ صحابی ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارے باپ دادا فارس میں جنگیں یوں لڑا کرتے کہ بستی کے چاروں طرف خندق کھود دیا کرتے، دشمن ہمارا مقابلہ کرنے آتے 2-3 ڈیرا جماتے، یا رسول اللہ جب خندق پار نہیں کر پاتے تو وہ لوٹ کر چلے جایا کرتے۔ اللہ کے رسول کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ اللہ کے رسول نے 3,000 مسلمانوں میں سے 1,000 مسلمان ایسے چنے کہ جن کے جسم طاقتور تھے، اور خندق کے کام پہ لگا دیا۔ ہر ایک مسلمان کے حصے میں 40 فٹ کھدائی، اور مدینے کے چاروں طرف 20 کلومیٹر لمبی خندق کھودی گئی۔ مسلمان جب خندق کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے ایک پہاڑ، ایک چٹان بیچ میں آ گئی جس کا نام تھا جبل صلہ، جو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں۔ وہ پہاڑ ٹوٹ نہیں رہا، ہر کوششوں کے بعد جب پہاڑ نہیں ٹوٹا، میں جو بیان ہوتا ہے یہ پردہ ہٹا لیجیے گا آپ لوگ، یہ گاڑیاں میں سائڈ پہ کھڑی کر رہا ہوں کیونکہ آگے تھوڑا ریویسی کا کام چل رہا ہے، گاڑی کی پارکنگ۔ پہاڑی کے اوپر آپ تھوڑا پیچھے غور کریں گے کیونکہ پورا پارکنگ ہے، ابھی دیکھیں پورا کھدائی نہیں ہے جگہ، تو کام چل رہا ہے۔ پہاڑی کے اوپر پیچھے کی طرف دیکھیں گے ایک مسجد نظر آئے گی، پہاڑی کے اوپر مسجد فتح، رسول پاک کا خیمہ مبارک نظر آئی؟ جی پہاڑی کے اوپر، جو پہاڑ کے اوپر، اچھا اسی کے نیچے دیکھیں کالے پتوں والی مسجد نظر آئے گی، قبر والا گنبد ہے، آئی نظر؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک سے ہے مسجد۔ یہ مسجد دیکھنے کے بعد یہ آپ کو بڑی سی مسجد نظر آئے گی، جو بڑی مسجد ہے، وائٹ کلر کی مسجد، اس کا نام ہے جامع الخندق، کہ یہاں کی مصنوعی مسجد ہے، یعنی علاقے کی جو مسجد ہے۔ تھوڑا ڈاؤ میں آگے کرتے ہیں تو میں آپ کو 2 مسجدیں اور دکھاتا ہوں۔ اچھا یہ مسجدیں نہیں ہیں، پہلی بات یہ بھی سمجھ لیجیے،
یہ مورچے ہیں. مورچے انہیں کہتے ہیں جیسے پاکستانی بارڈر پہ جو کرنل صاحب ہوتے ہیں سب کو ایک ایک ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, آپ نے اس مقام پہ کھڑا ہونا, آپ نے یہاں کھڑا ہونا. ایسے اس وقت اللہ کے رسول نے سب کو پہرے داری کے لیے ایک جگہ دے دی. ترکی حکومت آئی, انہوں نے نشاندہی کے طور پہ دیواریں کھڑی کری. سعودی حکومت آئی, انہوں نے مسجدوں کی شکلیں لگی.